رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صلوات پر محمد. اگر زحمت نہ ہو تو کوئی جاندار صلوات پڑھ دیے محمد وعلی محمد. عزیزان با ایمان، 1438 ہجری کے سال محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ ہے اور اس پہلے عشرے کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے، اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان ہے مومن کی مثالی زندگی، دی ایگزامپلری لائف آف اے مومن. ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا آئیڈیل کی تلاش میں ہے. دنیا ایک ایسی ایگزامپلری قوم کی تلاش میں ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اپنا بھی مقدر سنوار سکے. روئے زمین پر صرف ایمان والے ہی حقیقت میں رول ماڈل بن سکتے ہیں. ایمان رکھنے والے ہی حقیقت میں دوسروں کو جھلا دے سکتے ہیں. مردگی سے، پشمردگی سے اور تباہی سے یہی قوم ہے جو دوسروں کو بھی بچا سکتی ہے. آپ اپنی قدر جانیے کہ اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. بہت عظیم مرحلہ ہے ایمان کا، اور مومن ہی رول ماڈل ہوتا ہے. ہم نے سورہ مومنون کی ہی آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کا برملا اعلان فرمایا. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں. فلاح سے افلح ہے. توجہ کیجیے گا، قرآن مجید کے لفظ ہیں، اور توجہ آپ کا حق ہے مجھ پر، اور میرا حق ہے آپ پر کہ آپ توجہ سے سنیں گے. اور آپ کا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ کروں، کیونکہ آپ قیمتی وقت رکھتے ہیں اور اس قیمت کا ہمیں اندازہ ہے. توجہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. عربی میں کامیابی کے لیے بہت سارے لفظ ہیں. کسی چیز کی کامیابی کو، سکسیسفلنس کو، جیسے انگلش میں بھی سکسیس کہتے ہیں، وکٹری کہتے ہیں، وننگ کہتے ہیں. یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن ہر ایک کو اپروپریٹ جگہ پر یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی کامیابی کے مختلف
لفظ ہیں، کامیابی کی بہت ساری ٹرمز ہیں. خود فتح، جو کامیابی فتح کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا مطلب کامیابی، فتح یعنی وکٹوریس ہونا، وکٹری، ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فازا افوزوں سے ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوزا معکم فوزا عظیما. ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہوتے. وہاں پر فازا ہے، فازا افوزو، ہم کامیاب ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہوتے. لیکن ایک اور بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی گہرا ٹرم ہے عربی میں، اور قرآن مجید کا یہ نورانی لفظ ہے فلاح. فلاح کہتے ہیں رکاوٹوں کو دور کر دینے کے بعد سر بلند کرنے کا نام فلاح ہے. توجہ کیجئے، رکاوٹوں کو ہٹا کر کے جو سر بلند ہوتا ہے وہ فلاح پاتا ہے. فلاح کا یہ معنی بتایا گیا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں اگر آپ عربی کی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب سینہ زمین کے نیچے آپ ایک دانہ چھپاتے ہیں، ایک بیج آپ بوتے ہیں، پھر اس کو آپ کور کر دیتے ہیں، ظاہر سی بات اگر کھلا رہے گا تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی وہ پودے میں تبدیل نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ زیر خاک کر دے. آپ زیر خاک اسے کریں گے تو پھر زمین اوپر سے بند ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی پانی کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے، اور خود زمین کے اندر جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے اس کمزور اور ویک سیڈ کو کہ جو زمین کے اندر آپ نے دفن کیا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکل آتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو دیہات میں رہ چکے ہیں وہ اچھی بات اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ بھی اس شہر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. گھر میں بھی آپ لے کر کے آئیں، سمر میں آپ نے کیا ہوگا، اگر گارڈننگ کا آپ کو شوق ہے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دانہ آپ نے زیر خاک کیا، زمین اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دی، وہ بند ہو گیا، وہ چھپ گیا، کمزور سا دانہ تھا، کمزور سا بیج تھا، اس کو آپ نے دفن کر دیا اور اس کو پھر پیک کر دیا. زمین کی طاقت نے، ہوا کی طاقت نے، توجہ ہے کہ نہیں، پانی کی طاقت نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ وہی کمزور زمین کا سینہ چاک کر کے پودے کی شکل میں باہر نکل آیا. جو زمین کا سینہ چاک کر کے بیج پودے کی شکل میں باہر نکل آتا ہے تو اس وقت عربی میں اس پودے کو کہتے ہیں قد افلح، اس نے فلاح پائی، اس نے اپنا سر بلند کیا، رکاوٹوں کو ہٹا کر کے، زمین کا سینہ چاک کر کر کے اپنے وجود کو اس نے ظاہر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کامیابی کے لیے اور بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے، مگر مومنین کی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی. یہ فوز نہیں ہے، یہ فتح نہیں ہے، یہ نصرت نہیں ہے، بلکہ یہ فلاح ہے. یعنی جس طرح سے وہ دانہ زمین میں زیر خاک ہونے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکلے، اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے وجود کو ایمان کے ساتھ ایسے رکھے کہ طوفان آئے تو بھی نہ گھبرائے، آندھی چلے تو بھی نہ گھبرائے، مختلف رکاوٹوں کو ہٹا کر کے یا علی مدد کہے، سر اپنا بلند کرے، تب جا کے وہ کامیاب ہوگا. حیدری. اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح کہیے مؤمنون، مومنین فلاح پانے والے ہیں. یعنی اس طرح اپنا سر نکالتے ہیں، سینہ چاک کر کے زمین کا جیسے دانہ نکلتا ہے ویسے یہ بھی تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر کے اوپر اٹھتے ہیں. یہ مومنین کی ابتدائی مرحلے میں فلاح کی تعریف ہوئی. صرف فلاح کی ڈیفینیشن ہوئی. ابھی تک میرے ساتھ چل رہے نا؟ کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند اس کو نہ آئے جو مولا کا چاہنے والا ہو، کیونکہ مولا کی مجلس میں آنے کے بعد
ہم کھونے والوں میں نہیں پانے والوں میں اس وقت بن سکتے ہیں جب ہم نیند کو دور کریں اور پھر توجہ کو اپنے ساتھ رکھیں. توجہ ہے قد افلح المؤمنون. ہم نے بتایا کل کی مجلس میں کہ ایمان 3 ارکان پر مشتمل ہے. ایمان has 3 principles. معرفت بالقلب، پہلا اس کا امپورٹنٹ مرحلہ کیا ہے کہ دل سے معرفت حاصل کرو، رب کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو. دیکھو کہ یہ فطری تقاضا ہے. ایک ننھے سے نیو بورن بیبی کو آپ دیکھ لیں. نیو بورن بیبی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ نتھنگ بٹ، توجہ سے سنیے گا، بٹ وہی نیو بورن بیبی جب آپ اس کو پیچھے سے ہلکی سی پھونک ماریں گے تو وہ ننھی آنکھوں سے کس نے پھونک ماری اس کی تلاش کرتا ہے. ننھی آنکھوں سے وہ ادھر ادھر دیکھ کر بتا رہا ہے کہ میں چاہے کتنا ہی بچہ کیوں نہ ہوں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اگر کوئی پھونک آئی ہے تو کوئی پھونک مارنے والا بھی ہوگا. وہ ننھا سا بچہ بھی فیل کرتا ہے یس اگر میں نے کوئی بلو پایا ہے تو someone is blowing it. someone is blowing. کوئی ہے جو پھونک رہا ہے. تو جب یہ فطری طور پر اتنی شناخت رکھتا ہے تو کائنات کو ہم دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جب ساری رواں دواں ہے تو کوئی چلانے والا بھی ہوگا، اسی کو پروردگار کہا جاتا ہے. تو معرفت بالقلب پہلا مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہے. معرفت کی منزل میں لوگ پہلے توحید ہی کو نہیں سمجھ پائے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح ٹریک پر معرفت حاصل نہیں کی. ٹریک کیا ہے صحیح معرفت کا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ معرفت کا صحیح ٹریک یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو رسول سے دلیل پوچھو، رسول کو مانو. رسول کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہو تو علی کو پہچانو، علی کو مانو. اور اگر کوئی علی تک نہیں آ سکا ہے نہ وہ رسول کو پہچان سکا ہے نہ خدا کو پہچان سکا ہے. معرفت کی یہ ٹریک ہے، یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر علی کو کسی نے ولایت کے ساتھ نہیں دیکھا وہ ہرگز نبی کو بھی رسول رسالت کے ساتھ نہیں دیکھا، اللہ کی توحید کو بھی اللہ کے ساتھ نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے. میں دلیل دیتا ہوں. جنہوں نے اہل بیت سے توحید نہیں لی ان کی کتابیں کھول کے دیکھیے کیا ہے کہ خدا کے پیر اتنے بڑے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے. کرسی کون سی ہے کہ جو خدا سے بھی بڑی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی وہ کون سی کرسی ہے جو خدا سے بھی بڑی ہے کہ جو خدا کو بھی اپنے محدود حلقے میں لے لیتی ہے؟ جو چیز خدا کو بھی اپنے ظرف میں لے لے وہ چیز ہو گئی خدا سے بھی بڑی. اور کتنے یہ توحید میں کمزور ہیں کہ جو خدا کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کا ایک پیر جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. جو اہل بیت سے توحید نہیں لیتے انہوں نے توحید پروردگار کو ہرگز نہ سمجھا نہ پہچانا. جو اہل بیت سے معرفت رسول نہیں لیتے ان کا عالم یہ ہے. صحیح بخاری جیسی کتاب کہ جبرائیل امین آئے، کہا پڑھو، کہا میں کیا پڑھوں، مجھے تو کچھ نہیں پتا. پڑھو، کہتے مجھے نہیں پتا. کہا چلو ایسا ہے کوئی پرابلم ہے، لٹا دیا، سینہ چیک کیا. دی فرسٹ ایور ہارٹ سرجری، بائی پاس کیا، نکال دیا تن کا، پھر واپس فٹ کیا. اب پڑھو. کہا ہاں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. جس نبی کو ہارٹ پیشنٹ بتائے وہ کہاں سے دین کو سمجھ پائے گا؟ لیکن اگر کوئی علی سے پوچھے تو علی بتائیں گے کہ نبی ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، وہ بلکہ ایسا طبیب ہے دوار بطبیہ کہ جو ہر بیمار کو بیماری سے نجات دلا سکتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے نبی کو آپ ہارٹ پیشنٹ مانے یا طبیب مانے جیسے میرے مولا نے اس کی شناخت بتائی ہے. تو معرفت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو در اہل بیت پر آنا ہے. نہیں آئیں گے پرابلم آپ کی ہوگی، کچھ کسی کا نقصان نہیں ہوتا.
اگر کوئی مکتب اہل بیت میں نہیں آتا تو کیا مکتب اہل بیت کی شان گھٹ جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی شان میں اللہ نے پہلے سے ہی ایسا انتظام کیا کہ اگر کائنات میں ایک بھی نہ ہوتا تب بھی اہل بیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ہماری شان بڑھے گی اگر ہم اہل بیت کے مکتب میں چلے جائیں، ہمارا وقار بڑھے گا اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے بن جائیں۔ لوگ اب تو کہنے لگے ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی کیوں نہیں آپ ہی مانیں؟ کیا پرابلم ہے؟ ہمارے کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ آپ نہیں مان سکتے، ہم مانے ہیں تو ہم پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے، کبھی ہم کہتے ہی نہیں ہیں۔ مجلس حسینی کا یہ سب سے بڑا بہت بڑا امپورٹنٹ اعزاز یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے کے لیے کسی مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کسی مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آؤ، آ کر کے حر بن سکتے تو بن جاؤ، آؤ تبدیل ہو سکتے تو تبدیل ہو جاؤ، یہاں پر سارے اسباب مہیا ہیں تبدیل ہونے کے۔ تو پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ معرفت بالقلب، کچھ لوگوں کی ادھوری، کچھ لوگوں کی مکمل ہے۔ معرفت کے بعد کیا ہم نے بتایا دوسرا مرحلہ؟ یاد ہوگا نا؟ آپ اگر یاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا، خالی سن کے کہنا چلو اچھی لگی، پھر اس کے بعد اپنا کام میں ہم لگ جائیں، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اٹھائیں۔ یہ مجلسیں جو ہے نا 10 کم از کم، یہ اس لیے بھی ہماری قوم میں ہیں کہ سال بھر آپ کے ایمان کی بیٹری دنیا داری کی وجہ سے ویک ہوتی ہے، تو آپ 10 دن آ کر کے اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں۔ جب آپ چارج ہو جاتے ہیں نا تو سال بھر وہ آپ کی ایمان کی بیٹری کام کرتی ہے۔ اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چارج صحیح معنوں میں کیجئے گا۔ چارج کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ چارج کے لیے پہلی کنڈیشن، توجہ، ایسے ہی نارمل آپ کے فون کو چارج کرنا چاہتے ہیں آپ تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ آپ کا فون کہ جس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے وہ پاور سے کنیکٹ ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک پاور سے کنیکشن اس کا نہیں ہوگا بیٹری آپ کی چارج نہیں ہوگی۔ کنیکشن پہلے پیدا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مجلس میں آؤ اور سو جائے تو وہ خاک کنیکشن پیدا کرے گا۔ کنیکشن پیدا کرو۔ یہاں پر ایک بھی بندہ، میرے بزرگ نے، شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ خواتین بھی بڑی دلچسپی سے مجلس سن رہی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ خالی جو سامنے وہی نہیں ہے، فرشتے اپنی طرف سے سن رہے ہیں، جن اپنی طرف سے سن رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھی سن رہے ہیں اور پرائے بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہمیں سب کی خبر ہے۔ ہم اسی لیے بات ایسی کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر بھی کوئی بھی کچا پن نہ ہو اور کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ در اہل بیت سے ہمیشہ علم کی خیرات بڑھتی ہے، جہالت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری جو سسٹرز بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں وہ بھی توجہ دے رہی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ توجہ دیں۔ بچوں کو بہلاتے ہوئے ان سے بھی کہیں کہ کچھ سنو، چاہے ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے، مجلس میں آنا کامیاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں بچوں کو سمجھ میں، ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اگر ساری بات کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے تو گیو اپ نہ کرے کہ نو آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اردو، ان کی کوئی اردو میری ایسی سخت ہے؟ بتائیے، آپ کو بالی ووڈ کی فلمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہیں اور ہماری مجلس نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس درسگاہ حسینی ہے، اس میں تو ہر نااہل کو بھی اہل بنا دیا جاتا ہے، یا ان پڑھ بھی عالم بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو خیرات ملتی ہے علم کی۔ توجہ سے سنیے گا۔ تو کنیکشن ہونا کیا ہے؟ چارج ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پاور بھی اگر آف ہو there is no use۔ آپ نے موبائل کو ادھر سے بھی کنیکٹ کیا، ادھر سے بھی پلگ میں ٹھوس دیا، مگر there is no power. So what's the point to be connected? No use to be connected. تو کنیکشن کے لیے دیکھنا ہے کہ پاور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کا انتظام کرنے والے، اہتمام کرنے والے، جو مجلس کے بانی ہیں یا مجلس کے انتظامات کرنے والے، وہ میک شور کریں کہ کوئی ایسی پاور آئے جو کنیکٹ ہو تو فائدہ ہو۔ ایسے کسی جاہل کو بٹھا دیں گے جو خود کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ کیا خاک آپ کو کنیکٹ کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔
آپ کے صلوات سے مجھے برابر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی توجہ ساری کی ساری میرے ساتھ ہے. کوئی ایسی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں نا. تو ایمان کی کتنے امپورٹنٹ مراحل ہیں, کتنے ارکان ہیں, کتنے ایلیمنٹس ہیں, کتنے فاؤنڈیشنز ہیں. تھری پرنسپلز. نمبر 1 معرفت بالقلب, دل سے معرفت. دوسرے اقرار باللسان, زبان سے کہنا بھی پڑے گا لا الہ الا اللہ, بھرپور انداز میں کہنا پڑے گا. محمد رسول اللہ پورے وجود سے کہنا پڑے گا, اور پھر پورے جوش ایمانی کے ساتھ کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. تب جا کے آپ کا یہ دوسرا مرحلہ بھی طے ہوتا ہے. ساری پرابلم ہماری قوم کی کیا ہے؟ تیسرے مرحلے میں ہے. وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ, جو مانتے ہو اور جو کہتے ہو وہ کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ. مانتے بھی ہو, کہتے بھی ہو, تو کچھ کر کے بھی دکھاؤ. عمل بالارکان, ارکان اعضاء و جوارح کو کہتے ہیں. آپ کے بدن میں اللہ نے بہت ساری پارٹس آف باڈیز بنائے ہیں, آرگنز ہیں آپ کے, لیکن جو عمل آپ کا ہے وہ آپ کے اختیار میں جو آرگنز ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کی کوئی رسپانسبلٹی بھی. آپ نے سوچا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں, دل میرا ہے, گردے میرے ہیں, کڈنیز میرے ہیں, لیور میرا ہے, اور سب کچھ میرا ہے, تو میرا اختیار کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے. جی ہاں, کچھ آپ کے آرگنز آپ کے اختیار میں ہیں, کچھ آرگنز آپ کی باڈی میں اللہ نے رکھے مگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس طرح بندہ نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل بے بس اور مجبور ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ کیجئے. یہیں سے ایک بہت بڑی فلسفی آپ کو مل رہی ہے. بہت بڑی فلسفی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مطلب ہم بے بس ہیں, ہم بے بس اور مجبور ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. عالم اسلام میں میجارٹی کا یہ عقیدہ بن گیا کہ بھائی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو آل سعود کی جگہ پر کوئی اور کسٹوڈین ہوتا خانہ کعبہ کا. اب چونکہ وہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی شامل ہے. بھئی یزید بن گیا, وہ اللہ کی مرضی سے بن گیا. اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کی جگہ پہ امام حسین آ جاتے. یہ تو سارا کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس طرح کے نادانوں کو جواب دے رہا ہوں, تم اپنی خود باڈی کے آرگنز کی خبر لو. نہیں معلوم, کچھ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. پرابلم ہے, کوئی پرابلم نہیں. It's very easy to understand. Many organs you have, your own organs, on which you don't have any power, control. For example, آپ کے اختیار میں, میرے اختیار میں سانس لینا نہیں ہے, وہ اللہ دے رہا ہے, لے رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے اللہ ارادہ کرے اب اس کی سانس بند, تو جو آنکھیں کھلی ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. Even I can't close my eyes. Yes, I can't close my eyes. امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ ابن رسول اللہ, کچھ مرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ادھ کھلی رہ جاتی ہیں. It's not closed. It's a bit open. Why is that? امام نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کہ اس کی روح نکال دو, تو آنکھیں کھلی ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, ادھ کھلی ہیں تو ادھ کھلی رہ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعاً خوش نصیبی سے آنکھیں بند کر لی ہے نا تو موت سے پہلے تو اس کی آنکھیں بندی رہتی ہیں. اتنا تک اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر سکیں. سانس کون دے رہا ہے؟ تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. دل میری مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہا ہے تو دھڑک رہا ہے, میرا اختیار نہیں ہے. کڈنی کام کر رہا ہے,
تو میرے اختیار میں نہیں ہے. جگر کام کر رہا ہے، میرے اختیار میں نہیں. جتنے آرگنز اندر آپ جو کھا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کتنی محنت ہوتی ہے کہ آپ نے جو مزے لے لے کے لقمہ اپنے پیٹ میں کر دیا ہے، اس لقمے کو ہضم کرنا ایک مشین ہے اندر جو ہماری مرضی سے نہیں چلتی، اس کی مرضی سے چلتی ہے. بھئی چیز میری ہے، میرے اندر ہے، بٹ آئی ہیو نو کنٹرول اپون اٹ. وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو پہلے پیس کر کے اس کا باقاعدہ ایسا پیسٹ بناتی ہے، پھر اس کے بعد بدن کے ایک ایک آرگن کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے اسے ٹرانسفر کرتی ہے. اتنی با انصاف مشین ہے کہ کسی آرگن کو نہ زیادہ اس کی حد سے زیادہ دیتی ہے نہ کم دیتی ہے. جہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے نا، یہ جو بیچارے ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں ان سے پوچھے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ تھوڑی سی صرف شوگر، ایک شوگر کو وہ بیلنس نہیں کر سکتی، تو ایک بیماری ہو گئی جس کا نام شوگر ہے نا، ایک شوگر. باقی تمام اعضاء کے بدن کی جتنی چیزوں کو چاہیے خوراک وہ برابر تقسیم کرے. انسان کم از کم یہیں سے تو اندازہ لگا لے کہ اللہ نے اندر ایک مشین ایسی رکھی ہے کہ ہر لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ہم یہ نیت کر کے نہیں کھاتے یہ لقمہ میں کھا رہا ہوں پروردگار اس کا کچھ حصہ میرے دل کو دے دینا، کچھ حصہ میرے جگر کو دے دینا، کچھ حصہ کڈنی کو دے دینا، کچھ حصہ میرے دماغ کو بھیجنا، کچھ حصہ میری زبان کو دینا، اس لیے کہ میں بولنا بہت چاہتا ہوں، میں سننا زیادہ چاہتا ہوں، میرے کان کو کچھ دے دینا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اندر سسٹم ہے جو برابر چل رہا ہے تو ہم جی رہے ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا بتاؤ تمہاری کڈنی کیوں فیل ہوئی تھی. It's nothing to do with me. قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری سانس تمہاری آخری وقت کیوں بند ہوئی. It's up to you پروردگار. You have finished it and so that I lost it. ٹھیک؟ تو پھر ان پر نہیں ہے پرابلم. عمل بالارکان کی وضاحت کرنے چلا ہوں. کل خالی جملہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا، آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ کسی کو پرابلم تو نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. جس کو پرابلم ہو وہ پہلے ہی بتا دے، ہم اس کو ایک سلوات سے علاج کر دیں گے. توجہ، عمل بالارکان سے مراد باڈی کے سارے آرگنز پر عمل ہم نہیں کر سکتے. کچھ ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کچھ آرگنز ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں. So we have to take extra care that how should we use our these organs accordingly. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سب سے بلندی پر اللہ نے رکھا ہے وہ ہے ہمارا دماغ، انٹلیکٹ. It's entirely up to us to how to use it. آپ گندگی اس میں بھر سکتے ہیں، فضول باتوں سے دماغ کو کھپا سکتے ہیں، یا پھر مجلس میں آ کر بہترین عبادت پہ صرف کر سکتے ہیں. آپ کے اختیار میں کہ اس ذہن کو نور خدا سے بھر دیں یا پھر تاریکیوں سے بھر دیں، اس ذہن کو شیطان کے حوالے کر دیں یا رحمان کے حوالے کر دیں، اس ذہن کو معاویہ کی محبت کے لیے رکھیں یا میرے مولا علی کی محبت کے لیے وقف کر دیں. پھر اس کے بعد میری یہ آنکھیں ہیں. I can see you and if I don't want to see, I can close my eyes. Right? میں تم کو نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھو. گندی چیزوں کے لیے آنکھیں میں یوز کروں گا. I'm going against the way which has been set by Allah subhanahu wa ta'ala. یہ آنکھیں میری نہیں ہیں اپنی مرضی سے اسے استعمال کروں، اس کی بنائی ہوئی ہے. امانت ہمارے ہاتھ میں، اس امانت کو صحیح یوز کرو، یوٹیلائز کرو. یوز اٹ اکارڈنگ ٹو دی لاز آف اللہ سبحانہ و تعالی.
ٹھیک، چونکہ میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا بہت میں نے کہا ان کو بھی ساتھ لے کے چلے نا، پھر یہ نہ کہیں کہ آپ اردو میں بولتے جاتے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. مزہ آ رہا تھا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم کہیں کہ آپ کو سمجھانا بھی ہے اور آپ کو مزہ بھی لینا ہے اور ساتھ چلنا بھی ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. زبان اگین اٹس ان مائی کنٹرول. اس کو چاہو تو درندہ بنا دو. کچھ لوگوں کی زبان سانپ سے بھی زیادہ خطرناک، بچھو سے بھی زیادہ خطرناک، بھیڑیے کے دانتوں سے زیادہ خطرناک، چیتے اور شیر اور باقی جو جانور ہیں ان کے ناخنوں سے بھی زیادہ خطرناک. بلکہ زبان کے لیے میرے مولا نے فرمایا کہ سب سے ڈینجرس چیز جو تمہارے اندر ہے وہ زبان ہے. If you don't use it properly, if you don't have control upon that tongue. کیا ہوتا ہے اگر جانور جو ہے نا جتنے بھی ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے ان کے پاس کہاں سے نقصان آپ کو ہوگا آپ کو پتہ ہو جاتا ہے. اگر اس کہاں سے کو سمجھ لیا آپ نے نا تو اس موذی جانور کے ساتھ آپ کھیل بھی سکتے. You don't have any hesitation. For example, سانپ کا صرف منہ خطرناک ہے. آپ نے اس کا ٹیٹوا دبا لیا نا تو باقی اس کی ساری باڈی سے کھیلیے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں. بڑا مزیدار سافٹ اس کا جو ہے سارا بدن ہے. You can play with that. You have no problem at all. بچھو کا صرف ایک جگہ سے خطرہ ہے، اس کی ڈنک ہے. ایک دفعہ ڈنک توڑ دو پھر بچھوؤں کے ساتھ کھیلتے رہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. شیر کے اوپر ہاتھ، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ ڈالو کوئی پرابلم نہیں ہے، دم پہ ہاتھ ڈالو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے ناخنوں سے بچ جاؤ. اگر کوئی لے کر اس کے شیپ کر دے نا، ناخن کو نکال دے اور اس کے دانت بھی نکال دے تو پھر شیر کے ساتھ کھیلو، سو پھرو، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نہیں. لیکن انسان ان تمام جانوروں سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کس ذریعے سے کہاں سے نقصان پہنچاتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ انسان ایک اشارے سے کسی کا دل توڑ دے، ایک مسکراہٹ سے، زہریلی مسکراہٹ سے کسی مومن کو ذلیل کر دے. ممکن ہے کہ ایک معمولی بات سے ایک پوری نسل کو ذلیل کر دے. ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ کے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ کھڑا کر دے. ممکن ہے کہ ایک جملہ کہے اور پوری قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے. اتنا خطرناک ہے. اس کا زہر کہاں سے نکلتا ہے کوئی خبر نہیں ہے. کبھی زبان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی لہن سے، ایک مسکراہٹ سے، کبھی پیر سے. لہذا اس کی جگہ پر کوئی فکس نہیں ہے کہ کہاں سے نقصان ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ کنٹرول کرو. عمل بالارکان. ارکان کا مطلب ہے باڈی جو آپ کے آرگنز ہیں اس کو آپ عمل میں لے آئیے اکارڈنگ ٹو دی لاز آف اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح کریں گے استعمال تو پھر نقصان نہیں ہوگا بلکہ بن جائیں گے آپ مفید، یوزفل، بینیفیشل. پورے معاشرے کے لیے مومن کا وجود بابرکت ہوتا ہے، بڑا یوزفل ہوتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے برکتوں کے ساتھ جاتا ہے. ہائے ہائے. وہ جہاں رہتا ہے برکتوں کے ساتھ رہتا ہے. مومن اگر کسی جگہ پر رہے تو پوری اسٹریٹ اس گھر کے ساتھ جتنی بھی اسٹریٹ ہے اس میں رہنے والے اس کے نیبرز، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، سب کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. اسے کہتے ہیں مومن. سب کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے. اگر نیکسٹ ڈور ہی کہے کہ یار بڑا خبیث آدمی ہے تو باقی آپ لاکھ سجدے کرتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. دیکھیں میں بہت سمپل لینگویج یوز کر رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف مائی ینگسٹرز اینڈ دا یوتھ کہ وہ توجہ کریں. اسی لیے ورنہ میں گاڑی اردو اچھی طرح سے جانتا ہوں، گاڑی اردو آپ کے سامنے سناتا جاؤں گا، آپ بھی اچھی طرح سے لوری سمجھ کے سوتے رہیں گے، میں بھی اپنی بات ختم کر کے اتر جاؤں گا. میں کسی کو بھی یہاں سے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. عمل بالارکان میں جو پارٹس ہمارے کنٹرول میں ہیں، جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو کیا کریں؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹریک پہ لگا دیں، اس کے قانون کے مطابق اسے استعمال کریں، آنکھ کو، ناک کو، زبان کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، دماغ کو، ان تمام اہم آرگنز کو کیا کریں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں۔ یہ بن جائے گا عملون بالارکان۔ اب جا کے یہ مومن ہوا۔ جب آپ نے ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھا اور صحیح استعمال کیا تو آپ کیا بن گئے؟ مفید بن گئے۔ مومن ہیں مفید ہیں، مومن ہیں یوزفل ہیں، جہاں جاتے ہیں برکت کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک منحوس ہوتا ہے اور ایک بہت مبارک ہوتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ منحوس بنے یا مبارک بنے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ نے مومنین کی کوالٹیز ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم کوالٹیز کی طرف آتے ہیں۔ میرا گو کے مقصد پہلی مجلس ہی کو صرف تمہیدی گفتگو کے لیے رکھا تھا، لیکن کل کی مجلس بھی تھوڑی بہت تمہیدی گفتگو ہی رہی، اس لیے کہ بات کو پہلے بیس بنانے کے بعد ہی کرنی چاہیے۔ تو بیس بن گئی ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کیا ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی کوالٹیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام نور سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین کی فرسٹ کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ They are not disconnected by Allah from Allah subhanahu wa ta'ala, because they know that Allah is very close to us, nearer than our own life when. ٹھیک، ہماری یہ شہرک سے زیادہ بھی اللہ ہم سے قریب ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مومن کی پہلی پہچان، پہلی کوالٹی مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کنیکشن میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز منیمم ہے جو کہ واجب ہے، اور اگر کوئی 17 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے نا تو وہ 100 بار اپنے آپ کو کوسے کہ مومن برائے نام کیوں ہے۔ رات کو اسے نیند نہیں آنی چاہیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو پھر میرا وجود کیا فائدہ ہے، وہ سب کچھ مجھے دے اور میں چند منٹ اس کے حوالے نہ کروں۔ 24 آورز اللہ مجھے دے رہا ہے، ہیلتھ دے رہا ہے، ہاتھ پیر مضبوط اس نے دیا ہوا ہے اور سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اور میں صرف 17 رکعت نماز اس کے لیے نہ کر سکوں تو پھر میں کتنا ناشکرہ بندہ ہوں۔ توبہ کرے، استغفار کرے، کل سے طے کر لے کہ نماز کم از کم 5 گانا وہ کبھی مس نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچئے، جن کی نمازیں کبھی نمازیں نہیں تھیں ان کے ماننے والے تو نمازیں پڑھے ہیں، اور جن کا مولا ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھے ان کے چاہنے والے 17 رکعت نماز بھی نہ پڑھے۔ سوچئے کہ کیسے ممکن ہے۔ تو مولا کو خوش کرنے کے لیے صحیح کم از کم کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، اس لیے کم از کم ہم اللہ کی بارگاہ میں 17 رکعت ضرور نماز پڑھیں گے، یہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب نماز بھی علی والوں کی ہی نماز ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔ بات جب نماز کی آ رہی ہے نا تو لوگ ٹھنڈے ہو گئے، کہتے ہیں ابھی تو وہ مزے والی بات نہیں ہے، یہ ایذا والی بات ہے، ٹینشن والی بات ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسی ٹینشن سے آپ کو نجات بھی ملنے والی ہے، ریلیف بھی اسی سے ملنے والی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ مومنوں کی نماز ہی نماز ہے، علی والوں کی نماز ہی نماز ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ اگر کہتا تو سارے مسلمان آگے ہوتے، کہتے الحمدللہ ہم مومن ہیں، کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے نماز پڑھنے والے مومن نہیں ہے، بلکہ جو نماز میں خشیت رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ سے کنیکٹ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کنیکشن کو کون سمجھے علی والوں کے سوا؟
کیونکہ کسی نے بھی ایسی نماز پڑھی ہی نہیں کہ جس میں دنیا داری ساتھ ساتھ نہ رہی ہو. یہ صرف میرا مولا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو پوری دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ کے حوالے اپنا وجود دے دیتا تھا. یہاں تک کہ ایک جنگ کے میدان میں تیر پیر کو لگا تھا. رسول اکرم نے فرمایا اس کے تیر کو اس کی نماز کی حالت میں نکالنا, کیونکہ جب علی نماز میں ہوتا ہے تو صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے نماز پڑھنے والے کے چاہنے والے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز سے دور ہوں. نماز حقیقت میں انہی کی ہے. اور میں کیا کہوں, کوئی برا نہ مانے, میرے بھائی دنیا بھر میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں برا نہ مانے, میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. علی والوں کی ہی نماز ہے, اور اس سے بھی کوئی تکلیف میں نہ جائے کہ علی والوں کے روزے ہی روزے ہیں, باقی صرف بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. علی والوں کا حج ہی حج ہوتا ہے, کیونکہ علی والے ہی معرفت کے ساتھ طواف کرتے ہیں. علی والوں کی زکوٰۃ ہی زکوٰۃ ہے. علی والوں کا عمل خیر ہی عمل خیر علی والوں کا ہے. باقی دوسرے جو کرتے ہیں وہ کیا خیر نہیں ہے؟ خیر کا نام ہے, خیر نہیں ہے, کیونکہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہے وہ کام کبھی خیر ہو نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات بہت سمجھنے کے لیے آسان ہے اگر تعصب کا عینک اتار کے دیکھو تو. تھوڑا سا تعصب سے ہٹ کر دیکھو میں جو کہنے جا رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے. بتاؤ کہ کیا علی والے جو علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کوئی نماز خشیت کی مل سکتی ہے؟ کیا روزہ واقعاً بھی روزہ مل سکتا ہے؟ کیا حج واقعاً بھی حج مل سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے پیچھے ایک روح ہے. توجہ ہے, ایک روح ہے تمام نیکیوں کے اندر جسے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے. آسانی سے میں نے جملہ حوالے کر دیا, آپ نے اس جملے کو آسانی سے سن لیا لیکن بات پہنچ نہیں سکی. باقی ساری نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, سارا دین, سارے دین کے کام اور اعمال یہ جسم کی طرح ہیں. آنکھ, ناک, کان, زبان, دل, دھڑکن, لیور, سب کچھ انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. ایک معمولی یہ آنکھوں کے اوپر سجی ہوئی پلکیں نہ ہونا تو آدمی کبھی نیند کا مزہ نہ لے سکے. ہر چیز کی ضرورت ہے, مگر یہ سب کچھ ہو کر کے بھی روح نکل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ڈھیر, جسم کا ڈھیر. اسے کہتے جلدی نہلاؤ اور جلدی دفن کر دو, زیادہ رکھو گے بدبو. ارے بھائی تمہارا بھائی تھا, تمہارا شوہر تھا, تمہارا باپ تھا, اب مر گیا تو کیا ہوا؟ جسم سے روح نکل گئی تو کیا ہے, کیا ہوئی؟ ابھی آنکھیں تو اڑ کے نہیں گئی ہے نا, ہاتھ بھی اپنی جگہ پہ ہیں, پیر بھی اپنی جگہ پہ ہیں, سب کچھ ہے. تو پھر کیا پرابلم ہے کہ سب کچھ ہو کر کے بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ روح نکل گئی ہے. ہم کہتے ہیں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, سب کچھ بھی ہے, اگر ولایت علی نہیں ہے تو روح نکل گئی ہے. حیدر روح ہے, عبادت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں صرف آپ ہی صحیح معنوں میں عبادت کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ روح ہے. روح ہے تو پھر آپ حج کریں گے تو حج قبول ہوگا, ورنہ خانہ کعبہ روتا رہے گا. اس سال خانہ کعبہ نے بہت گریہ کیا ہے کیونکہ علی والے بہت کم گئے. علی مولا, علی مولا, علی مولا. اس سال چونکہ علی والے کم گئے, حج نے گریہ کیا ہے. طواف خانہ کعبہ کرنے والے خانہ کعبہ کے مولود سے ناواقف اپنی زندگی کے چکر کاٹ رہے تھے, انہیں کچھ ملا نہیں.
نہ حجر الاسود نے انہیں دعائیں دی، نہ مقام ابراہیمی نے انہیں دعائیں دی، نہ کسی رکن ارکان میں سے کسی رکن نے دعائیں دی. کیوں؟ اسے کہ علی والے کا ماں ہے، علی والے ہی حج کر سکتے، علی والے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں صحیح معنوں میں. اب آئیے کربلا میں ان حقیقتوں کو میرے مولا نے اجاگر کیا. ادھر بھی نماز ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہے. ایک مردہ نماز ہے اور ایک زندہ نماز ہے. ایک مردہ نماز ہے جس کا وجود ختم ہو گیا اس لیے کہ مردے کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی یاد نہیں رکھتا. اور ایک زندہ نماز ہے، اور ایسی نماز ہے کہ جو قیامت تک نمازوں کو بھی بچاتی ہے، قیامت تک نمازوں کو بھی بچاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اقبال نے نہ جانے کیا سوچ کے یہ کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. نماز ایسی ہے. تو جب انہوں نے نماز قائم کی ہے تو صرف آپ ہی صحیح نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ صحیح پڑھ سکتے ہو اور نہ پڑھیں تو کتنی تکلیف ہوگی نماز کو، مسجد کو کتنی تکلیف ہوگی، اس امام بارگاہ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اطراف میں مومنین ہو اور نماز میں نہ آئے. میرا ایک خواب ہی نہیں، ایک مشن ہے کہ میں ہر شیعہ سینٹر کو نماز کے وقت کھلا دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں نہیں، ایک وقت کی نماز کبھی ہو گئی تو ہو گئی، 5 وقت کی نماز واجب ہے، کھلا رکھو. 2 آدمی بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں کافی ہے. 1 آدمی بھی آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ آئے، کم از کم وہ امام بارگاہ قیامت کے دن شکایت تو نہیں کرے گی کہ مجھے تالا لگا دیا گیا تھا نماز کے ٹائم پہ. مسجد کے ٹائم پہ سارے انتظامی امور ہوتے تھے مگر نماز کے ٹائم پہ تالا تھا. خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کچھ اہل سنت کے ہمارے بھائی مذہب اہل بیت کو ہدایت ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے اپنا گئے تو ان میں سے ایک نے مجھے رپورٹ کی کہ بہت افسوس ہوا ہے کہ میں شیعہ تو بن گیا مگر جو نزدیک امام بارگاہ ہے نماز کے وقت جب بھی گیا دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ خالی باتیں ہی کرتے ہیں، نماز وماز کچھ نہیں پڑھتے. تو پھر میں نے سمجھا کہ یہاں پر خالی باتیں ہی ہوتی ہیں، اچھی باتیں ضرور ہیں مگر باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں واپس سنیت کی طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ تم دوسروں کو دیکھ کر کیوں ایسا سوچتے ہو؟ جب تم نے شیعیت سمجھ لی ہے نا تو تم علی کے صحیح شیعہ بنو. تم قائم کرو ایک مثال کہ دیکھو ایسے بھی علی کے ہوتے ہیں چاہنے والے، جیسے دیکھو لبنان میں ہیں، جیسے دیکھو ایران میں ہیں، جیسے عراق میں ہیں، جیسے بہت جگہوں پر ہیں کہ علی کے چاہنے والے ہی ہر میدان میں ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں. تم بھی ویسے بن جاؤ. نہ دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح کہہ کے ہم نے سمجھا تو لیا مگر یہ افسوسناک نہیں تو کیا ہے کہ نماز کے وقت ہمارے سینٹرز بند ہوں. بہت افسوس کی بات ہے. میں یہاں پر میسیج بھی ساتھ ساتھ دیتا ہوا جا رہا ہوں نا، کسی کو برا نہ لگے، اس لیے کہ میں بات حق کی کرتا ہوں چاہے کسی کو برا بھی لگے، لیکن مجھے امید ہے کہ مومن کوئی ہے تو وہ برا نہیں مانے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کربلا کی نماز کو اگر ہم دیکھیں تو حبیب ابن مظاہر نے کربلا کی نماز کی عظمت بیان کی ہے اور وہ بھی یزیدیوں سے بات کی ہے. تو مہلت مانگی تھی نا، 1 رات ہمیں عبادت کے لیے مہلت دے دو. تو کسی بدبخت نے کہا کہ تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے، تمہاری نماز قبول نہیں. حبیب بن مظاہر کو جلال آ گیا کہ او بدبخت سن، جس نے نمازیں قائم کی ہیں وہ حسین کا بابا ہے. جس نے کائنات میں نماز کی عزت رکھی ہے وہ حسین اور حسین کا خانوادہ ہے. تو کس کی نماز کو باطل کہتا ہے؟ تم اپنی خیر مناؤ کہ جو روح عبادت سے دور ہیں وہ نماز چاہے کتنی ہی پڑھ لیں کوئی فائدہ اس عبادت کا نہیں ہے. یہ حبیب ابن مظاہر نے پیغام دیا. دیکھو ہماری نماز ہی حقیقت میں نماز ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے. جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا مسلم ابن اوسجہ وہ بھی بنی اسد کے خاندان سے ہیں، یہ بھی بنی اسد کے خاندان سے ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر کی ولادت ہوئی ہے ہجرت کے 1400 سال پہلے، یمن میں ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد رسول اکرم کی ہجرت کے بعد تقریباً 9 سال، ہجرت کے 9 سال حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ شفٹ ہوئے. توجہ سے سنیے، ہمارے بچوں کو تھوڑی سی ہسٹری بھی معلوم ہونا چاہیے. حبیب ابن مظاہر جب مدینہ تشریف لائے تو صحیح معنوں میں اپنے بابا کے ساتھ معرفت کی دولت حاصل کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ چاہے کتنے ہی عمر میں بڑے ہوں، اگر اہل بیت کے نوکر ہیں تو ہمارے بھی آقا ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں حسن و حسین سے تو میں ان کی کیوں نوکری کروں، تو ہمارے نزدیک زیرو ہے، چاہے آپ کو دنیا کے کتنے ہی لوگ ہیرو مانتے ہوں. حضرت حبیب ابن مظاہر مولا حسین سے کافی بڑے ہیں. ایج ان کی شہادت کے وقت 75 ایئرس، شہادت کے ٹائم پہ کتنی؟ ان سے بھی بڑے تھے حضرت مسلم ابن اوسجہ، کل ہم نے ذکر کیا جو 80 ایئرس کے تھے، 5 سال وہ بھی بڑے تھے. سب سے سینئر حضرت مسلم ابن اوسجہ تھے، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ ہیں عمر کے لحاظ سے. 75 ایئرس. جب مدینہ تشریف لائے اپنے بابا کے ساتھ، تو بابا جو ہیں بہت باوفا صحابی ہیں. کون؟ مظاہر، حضرت مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دفعہ مظاہر کے ساتھ سرکار دو عالم چل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے کہ جاتے جاتے اچانک رک جاتے ہیں، اور رک کر کے مڑتے ہیں، مڑ کر کے حبیب کو بلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور فتقبل بین عینیہ، پھر ان 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. مظاہر کا دل تڑپ جاتا ہے، آقا اس غلام زادے میں کیا خاصیت ہے کہ آپ نے اس کو سینے سے بھی لگایا اور پھر اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا؟ میرے غلام نے کیا ایسا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اے مظاہر، ہم نبی ہیں، جس طرح آگے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. تمہارے ساتھ میں چل رہا تھا، میں نے اچانک پیچھے کیا دیکھا کہ تمہارا بیٹا حبیب میرے لال حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا جاتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا جاتا ہے، اٹھاتا ہے خاک کو میرے مولا حسین کے سر پہ ڈالتا جاتا ہے. میں نے کہا یہ ہے وہ معرفت والا حبیب، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو سینے سے بھی لگنا چاہیے، اس کو دعا سے بھی نوازنا چاہیے. جی ہاں عزیزوں، یہ معرفت والے عظیم صحابی ہیں، رسول خدا کے بعد مولا علی کے ساتھ رہے، ہر میدان میں آگے رہے، اور مولا کے ساتھ شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی آپ رہے. اور جنگ نہروان کے بعد آپ کوفے میں جا کر کے شفٹ ہو گئے. اب یہ کوفے میں رہنے لگے ہیں، اور پھر جب بات یزید کے تخت پر آنے کی سنی اور میرے مولا کے انکار بیعت کا اعلان سنا، تو آپ نے اپنے اس عظیم شہزادے اور اپنے عظیم امام کے نام خط لکھا. جیسے مسلم نے خط لکھا تھا ویسے آپ نے بھی خط لکھا. حبیب ابن مظاہر نے پوری تیاری کی، مسلم ابن عقیل کو بہت ساتھ دیا، مگر دشمنوں نے دھوکہ دیا، شہادتیں ہو گئی، یہاں تک کہ آپ خاموش اپنے گھر میں بند ہو گئے، نظر بند ہو گئے، اور انتظار کرتے رہے کہ امام کب بلائیں گے، میں امام کے اوپر اپنی جان نثار کر دوں گا. ادھر کربلا میں یزید کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جوغ در جوغ فوج پہ فوج آتی چلی گئی. زینب کا دل گھبرایا، کب ماں جائے حسین، کیا ہماری بھی مدد کو کوئی آنے والا ہے؟ میں دیکھتی ہوں دشمن کی فوج پہ فوج آ رہی ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں آتا. میرے مولا نے کہا کیوں نہیں، ایک ایسا ہے جو ہزاروں پر بھاری ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، میں اسے ضرور بلاؤں گا. خط لکھا ہے، اور خط کیا لکھا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں. قاصد کو تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ بھیجا ہے. کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، پورا شوب زمانے میں چھپ چھپا کر کے میرے مولا حسین کا قاصد حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچ جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اور حبیب کھانا اس وقت نوش فرما رہے ہوتے ہیں. آواز کسی کے کھٹکانے کی آئی،
حبیب کھانا چھوڑ کر اٹھے، دروازے کو کھولا، کہا کون ہو تم؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں پوسٹ مین ہوں حسین کا، میں حسین کی طرف سے آیا ہوں۔ بس مولا کا نام سنتے ہی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا میرا مولا سلامت تو ہے نا؟ کہا ہاں مولا کی تو خیریت ہے، مگر یہ خط آپ کے لیے دیا ہے۔ حبیب نے خط لیا، کھولنے سے پہلے سینے سے لگایا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا کے چومنا شروع کیا، اور پھر خط کھول کے پڑھا۔ کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب الى رجل الفقیر۔ اس ایک جملے میں میرے مولا نے اپنا سارا درد لکھ دیا، سارے مصائب بیان کر دیے۔ زہرا کا لال ہے، ساقی کوثر ہے ابن حیدر ہے، اور پھر کائنات میں سب سے بڑا امام ہے، اور یہی نہیں جوانان جنت کا سردار ہے، مگر اتنے سارے فضائل کے باوجود اپنے آپ کو غریب لکھتا ہے۔ کہتا نا حسین الغریب، من الحسین الغریب۔ لفظ غریب سے ساری داستان حبیب کو سمجھ میں آ گئی کہ میرا مولا پردیسی ہے اور نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہے، زہرا کے لال کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ پھر اپنے لیے کیا لقب دیا؟ کہا الی رجل الفقیہ، ایک مرد فقیہ کے نام لکھ رہا ہوں۔ کیا لکھا کہ دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اگر نصرت کا جذبہ ہو تو میری طرف آ جانا۔ بس اتنا سا جملہ، اگر نصرت کا جذبہ ہو تو میری طرف آ جانا۔ آنکھیں رواں دواں ہو گئیں، آنسوں کا سیلاب تھا جو بہنے لگا۔ آنسوؤں کو ضبط کیا اور اپنے قبا کے دامن میں اس لفافے کو، اس خط کو چھپا لیا۔ چپکے سے آئے، بیٹھ کر کے کھانے میں شریک ہو گئے۔ چونکہ چہرے پر آثار غم کے نمایاں تھے، خدا ہر ایک کو بیوی بھی معرفت والی عطا کرے، ہر کسی کو اچھی بیوی نصیب کرے کہ حبیب کی بیوی نے چہرے کو پڑھ لیا۔ کہا حبیب بتاؤ کس کا خط تھا ہے، کون آیا تھا؟ کہا حسین نے بھیجا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا اچھا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا۔ کہا حبیب زہرا کا بیٹا تمہیں مدد کو پکارے اور تم میری فکر کرو، ہرگز ایسی بات نہ کرنا، اٹھو اور مدد کے لیے جاؤ، اور اگر دیر کرتے ہو تو لو چوڑیاں پہن لو، میں میرے مولا کی مدد کے لیے نکلتی ہوں۔ اس جذبے کو حبیب نے دیکھا، بیوی سے سہارا ملا، کہ میں یقیناً اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہنے چلا ہوں۔ عزادارو میرے مولا کے نام پر حبیب تیار ہوئے، گھوڑے کو تیار کیا، غلام سے کہا کہ کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا، میں چھپ چھپا کر پہنچ جاؤں گا۔ ادھر حبیب کا انتظار میرا مولا کر رہا ہے، صرف مولا ہی نہیں عباس کر رہے ہیں، صرف عباس ہی نہیں علی اکبر کر رہے ہیں، اور تو اور زینب علیہ مقام بھی حبیب کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر گرد اٹھتے ہوئے دکھائی دی، میرے مولا نے کہا عباس جاؤ استقبال کو پہنچو، تمہارے چچا آ رہے ہیں، جاؤ میرے لال علی اکبر، جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ حبیب کو قریب آتے ہوئے دیکھا، سب نے استقبال کیا، میرے آقا کو سلام کیا حبیب نے، اور عمر تو 75 کی ہو گئی ہے، کافی بوڑھا ہے مگر جوان ارادے کا ہے۔ مولا کی حالت دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد میرے مولا کو سلام ابھی کیا ہی تھا کہ فضا نے در خیمے پہ آ کر کہا مبارک ہو حبیب، زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا، حبیب منقلب ہو گئے۔ کیا یہ بیویوں پر ایسا بھی وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام کرنے میں پہل کریں؟ عزادارو حبیب تیار ہوئے، معرکہ کرب و بلا کا، عاشور کا دن آیا، حبیب نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کیا، تقریباً 60 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، مگر آپ بوڑھے تھے، پیاسے تھے، کب تک لڑتے 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 ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، مگر خوش نصیب ہے حبیب، میں کہوں گا حبیب تم بڑے خوش نصیب ہو، جب تم گرے ہو نا تو تمہارے سر کو حسین نے اپنے زانو پہ لے لیا تھا، زہرا کے بیٹے نے تمہیں اپنے آغوش پہ لے لیا تھا، میں کہوں گا حبیب بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری، ذرا عصر عاشور آ کے دیکھنا، زہرا کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے، کوئی نہیں جو اس حسین کو سہارا دے۔ سیعلم الذین ینقلبون
ماتم حسین